اوپر والے برتن نیچے کیوں رکھ دیے، نیچے والے برتن اوپر کیوں رکھ دیے؟ کیونکہ وہ تو مالکن ہے، وہ اوپر والے برتن نیچے رکھے، نیچے والے برتن اوپر رکھے، نوکرانی یہ نہیں پوچھ سکتی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے مالک تو رب تعالیٰ ہے، ہمیں چاہے تو زمین کے اوپر رکھیں، چاہے تو زمین کے نیچے والے خانے میں رکھیں۔ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے یاد رکھیں وہ بھی لوگ دنیا سے چلے گئے جو یہاں پر موجود تھے، اب دنیا میں نہیں رہے، قبر میں چلے گئے، اور ہم نے بھی ایک دن قبر میں چلے جانا ہے، وہ بھی چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ ایک وقت ایسا ہوگا 100 سال کے بعد یہاں پر بیٹھا ہوا ایک شخص بھی زندہ نہیں ہوگا دنیا کے اندر، ہم سب دنیا سے جا چکے ہوں گے، ہم قبروں میں جا چکے ہوں گے۔ وہ قبر جو معلوم نہیں 100 سال زندہ رہنا ہے اس کے اندر، یا اس کے اندر جو ہے انتظار کی گھڑیاں ہم نے گزارنی ہے تو 1,00,000 سال گزارنی ہے یا 1,000 سال گزارنی ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا معلوم نہیں کہ اس دن میں ہمیں کتنا عرصہ لگے گا، اور وہاں پر حساب و کتاب ہوگا تو کتنا معاملہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہاں پر ایک بات حساب و کتاب کے نام سے ایک بات مجھے یاد آئی، وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو ایک سوال ہے اور ایک حساب ہے۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا، سب سے پہلا حساب میاں سے بیوی کے متعلق ہوگا، بیوی سے میاں کے متعلق ہوگا، اس لیے کہ یہ رشتہ کوئی عام رشتہ نہیں ہے۔ جنت کے جو مناظر قرآن میں موجود ہیں، جنت کے جو مناظر احادیث کے اندر موجود ہے، یہ جنت کے ابتدائی مناظر ہیں، انتہائی مناظر نہیں ہے۔ انتہائی مناظر جو ہے وہ صرف 1-2 روایات کے اندر معلوم ہوتے ہیں، اور اس میں ایک رشتے کے متعلق بات آتی ہے۔ وہ کون سا رشتہ ہے؟ میاں کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا میاں کے ساتھ ایک ہوا چلے گی، ہوا آنے کے بعد وہ سب رشتے بھول جائیں گے۔ باپ کا رشتہ بھول جائے گا، ماں کا رشتہ بھول جائے گا، بیٹے کا رشتہ بھول جائے گا، بھائی کا رشتہ بھول جائے گا، صرف میاں کو بیوی کا رشتہ، بیوی کو میاں کا رشتہ یاد رہے گا۔ یاد رکھیں، اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ دنیا میں اچھے اخلاق والے مشہور ہوتے ہیں، لیکن ان کے گھر والوں سے پوچھو کہ کیسے اخلاق ہیں۔ اگر گھر والے کہہ دیں اس کے اخلاق بہتر ہیں تو اعلان کر دو کہ یہ اچھے اخلاق والا ہے۔ اگر گھر والے کہہ دیں کہ اس کے اچھے اخلاق نہیں ہے، دنیا اس کو اچھے اخلاق والا سمجھتی ہے، تو اعلان کر دو اس کے اچھے اخلاق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یاد رکھیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، اور صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ گھر میں کیسے جاتے ہیں؟ میرے بھائیوں، آقا یوں بھی فرما سکتے تھے کہ میں گھر میں جو ہے گھر میں اچھے طریقے سے جاتا ہوں، میں وہاں پر گھر میں جاتا ہوں تو میرے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، انک لعلی خلق عظیم کا مصداق ہوں۔ میرے لیے تو کائنات بنائی گئی ہے، کائنات کو سجایا گیا ہے، کائنات کو بنایا گیا ہے۔ 1,24,000 نبوت کے انبیاء کے جو سروں پر تاج رکھا گیا ہے وہ بھی میری وجہ سے رکھا گیا ہے۔ اگر میں نے آنا نہ ہوتا 1,24,000 پیغمبروں کے سروں پہ نبوت کا تاج سجایا نہ جاتا، لیکن میرے نبی نے بڑی عجیب بات کہی۔ صحابی پوچھتا ہے کہ آپ گھر میں کیسے جاتے ہیں؟ حالانکہ اس کے اور بھی بہت سے جواب ہو سکتے ہیں، توجہ کرنا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات پوچھنی ہے کہ جناب کہ کیسے میں جاتا ہوں تو آپ کنڈا کھٹکھٹائیں، اور کنڈا کھٹکھٹا کر پوچھیں کہ میں کیسے جاتا ہوں۔ تھوڑا سا سپیکر اوپر کر دیں۔ کنڈا کھٹکھٹا کر پوچھے کہ میں کیسے جاتا ہوں، توجہ کرنا۔ تو کنڈا کھٹکھٹا کر جب پوچھیں گے کیسے جاتا ہوں، جو جواب ملے وہ بتانا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، صحابی جاتا ہے یہاں پر وہ کنڈا کھٹکھٹاتا ہے۔ میں سوال اور جواب کے بتانے سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو آج چھوٹا سا بچہ ہوگا، اس کو آپ کہیں گے بیٹا گھر کی بات باہر نہیں کرتے، کیوں کہیں گے؟ اب میں سوال جواب بتاتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں کہ آپ کیوں کہیں گے، توجہ کرنا۔ ہم یہی کہیں گے بیٹا گھر کی بات باہر نہیں کرتے۔ صحابی پوچھتا ہے آپ گھر میں کیسے آتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ کنڈا کھٹکھٹاؤ اور پوچھو کہ میں گھر میں کیسے آتا ہوں، توجہ کرنا۔ میرے بھائیوں، صحابی جاتا ہے کنڈا کھٹکھٹاتا ہے، پوچھتا ہے اماں ہمارے آقا گھر میں کیسے آتے ہیں؟ اماں نے کہا کہ جب آقا گھر میں آتے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھل چکے ہیں۔
توجہ کرنا، دیکھو کہ کیسے آتے ہیں، ایسے آتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھل چکے ہیں، ہنستے ہوئے آتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جناب چودھری صاحب آ گئے، گھر میں جب تک ڈر نہ ہو، جب تک بیوی نہ ڈرے، جب تک بچے نہ کانپے، اس وقت تک زندگی کا کیا فائدہ؟ میرے بھائیو، کاش کہ ہم سیرت پڑھتے، کاش کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے، کاش کہ ہمیں جو ہمارے پاس وقت ہوتا کہ ہم سیکھتے کہ آقا کی کیا سیرت ہے، کاش کہ ہم پڑھتے، اس میں رسول اکرم کتاب پڑھتے، شاید ہم بزرگوں کی مجلس میں بیٹھتے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ میرے بھائیو، قرآن اور حدیث میں مضامین تو بہت سارے ہیں، لیکن جو اتقوا اللہ کا لفظ ہے، اللہ نے ایسے سجا دیا ہے جیسے مہمان کے لیے آپ کھیر بناتے، آپ کسٹر بناتے، اوپر بادام سجا دیتے، اوپر میوہ سجا دیتے ہیں، اوپر پستہ سجا دیتے ہیں، اور پھر مہمان کے آگے رکھتے ہیں۔ حالانکہ کسٹر میں اور تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن میوے کو اوپر سجا دیا جاتا ہے۔ قرآن میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن رب نے اتقوا اللہ کو سجا دیا ہے۔ کیوں؟ کہ جو رب سے نہیں ڈرتا، جو رب سے نہیں ڈرتا، وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ میرے بھائیوں، آج پولیس سے ڈرنے والے بہت ہیں، آج جناب والے، آج کچہریوں سے ڈرنے والے بہت ہیں، آج وڈیروں سے ڈرنے والے بہت ہیں، جیل میں جانے سے ڈرنے والے بہت ہیں، مقدمات سے ڈرنے والے بہت ہیں، بیماریوں سے ڈرنے والے بہت ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ میرے بھائیوں، کیسے ڈرے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کی معیت اختیار کرو تو مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے، کیونکہ چینی والے کے پاس ملا کرتی ہے، یاد رکھے، سبزی والے کے پاس ملا کرتی ہے، جوتے والے کے پاس ملا کرتا ہے، کپڑے والے کے پاس ملا کرتا ہے، رب بھی رب والے کے پاس ملا کرتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ عجیب بات کہہ دیتے ہیں کہ جناب والا ہم قرآن اور حدیث جانتے ہیں، ہم علم جانتے ہیں، ہم دین کا علم جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ کیسے ہو گیا کہ آپ سب چیزیں وہ تو پڑھتے ہیں، وہ تو آپ شاگردی اختیار کرتے ہیں، میڈیکل میں جب تک شاگردی اختیار نہیں کریں گے، استاد کے پاس نہیں جائیں گے، ڈاکٹر نہیں بن سکیں گے، استاد کے پاس نہیں جائیں گے، پروفیسر نہیں بن سکیں گے۔ آپ کوئی بھی کام کرنا ہو پہلے استاد کے پاس جائے۔ حضرت حتیٰ کہ میں ایک بات عرض کروں کہ آپ نے تیراکی سیکھنی ہے تو آپ اگر کتاب پڑھ کر تیراکی سیکھنے لگے، ڈوب تو سکتے ہیں، کبھی تیر نہیں سکتے۔ استاد کے بغیر کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتے، پروفیسر نہیں بن سکتے، وکیل نہیں بن سکتے، انجینئر نہیں بن سکتے، تاجر نہیں بن سکتے۔ جب تک آپ کسی کو اپنا استاد نہیں بنائیں گے تو دین کے معاملے میں کیسے خود بخود استاد بن گئے؟ اس لیے آپ دیکھ رہے، ایک آدمی سے پوچھا، اس کا نام جاوید احمد غامدی ہے، اس سے ایک آدمی نے پرچی لکھی، پرچی میں پوچھتا ہے، سوال کرنے والا بڑا عجیب سوال کرتا ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ جناب والا کہ آپ ایک بات تو بتائیں، کیا بات ہے؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ قادیانی بڑے کافر ہیں، یہ یہود و نصارہ بڑے کافر ہیں۔ تو جاوید غامدی جواب دیتا ہے، اس کا جواب سننا، وہ جواب کیا دیتا ہے؟ میرے بھائیو، یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ انٹرنیٹ پہ ہر ایک کو سنتے ہیں، آپ ہر ایک کو سننے لگ جاتے ہیں کہ جناب یہ دین کی باتیں بڑی اچھی کر رہا ہے، بڑی معلومات دے رہا ہے، یہ تو مولویوں سے زیادہ جانتا ہے، یہ تو تورات زبور انجیل پڑھی ہوئی ہے، یہ تو تورات زبور انجیل کے حوالے دیتا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا نہیں کہہ رہا، وہ کتنے ایمانوں پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، نہیں ڈال رہا۔ توجہ کرنا، جب جاوید غامدی سے کہا کہ آپ بتائیں قادیانی بڑے کافر ہیں، یہ یہود و نصارہ، تو اس نے کہا کہ جناب والا کہ قادیانی بڑے کافر نہیں ہیں، یہودی نصارہ بڑے کافر ہیں۔ اس نے دلیل یہ دی کہ یہودی نصارہ تو نبی کو نہیں مانتے، قادیانی تو نبی کو مانتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات کہنے والے کا ایمان ختم ہو گیا، سننے والے کا بھی ختم ہو گیا۔ یاد رکھیں۔
اس لیے میرے بھائیوں کیوں؟ اس لیے کہ دین کی بات دین والے جانتے ہیں، اسلام کی بات اسلام والے جانتے ہیں، قرآن کی بات قرآن والے جانتے ہیں۔ جیسے ایک کسان ہے وہ جانتا ہے کہ زمین میں کس وقت گندم بونی ہے، کس وقت کپاس بونی ہے، لیکن جب کپاس بوئیں گے کپاس اگے گی، گندم بوئیں گے گندم اگے گی، گندم بوئے کپاس اگ جائے، ایسا نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ یاد رکھیں، ایسے ہی ہے جیسے موبائل کے اندر آپ نے گانا بھرا ہے، جب چلائیں گے گانا چلے گا، جب موبائل کے اندر تلاوت بھری ہے جب چلائیں گے تلاوت چلے گی۔ آپ نے جو ہے گانا بھر دیا، اس کو چلائیں وہ تلاوت چل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا ایمان جہنم جو ہے اعمال جہنم والے ہو کل کو جنت نظر آ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ بہت سو نے کہا کہ جناب مولوی اور ملا کی بات سمجھ نہ آئی، سمجھ آ جاتی تو دین پہ عمل کر لیتے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے توجہ کرنا میرے بھائیو، یہ ایسا نہیں ہے کہ جنت اس قدر سستی نہیں، بار غفلت یہ مستی نہیں، یہ جائے عیش و عشرت مستی نہیں، اور جگاجی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے جو نماز پڑھے گا وہ بھی جنت میں جائے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ بھی جنت میں جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، پھر آپ یہ مغالطے میں نہ لینا کہ جناب والا ہم تو مولوی کی بات سن کر مغالطے میں رہے، اس لیے اس مغالطے میں نہ رہے۔ دیکھو آپ کے پاس آپ ایک کام کرانا چاہتے، آپ تعمیرات کا کام کرا رہے، دو مزدور آپ نے کھڑے کی ہے، ایک مزدور کو آپ پیسے دیتے ہیں، ایک مزدور کو پیسے نہیں دیتے۔ جن مزدور کو پیسے دیتے ہیں، جو مزدور کام کرتا ہے اس کو پیسے دیتے ہیں، جو کام نہیں کرتا اس کو آپ رقم نہیں دیتے، چند 100 روپے کی بات ہے، ایک دہاڑی کا مسئلہ ہے، آپ کہتے ہیں ہم انصاف کرتے ہیں، جو کام کرے گا اس کو پیسے دیں گے، جو کام نہیں کرے گا اس کو پیسے نہیں دیں گے۔ میرے بھائیوں آپ تو انصاف کرتے ہیں کہ جو کام کرتا ہے اس کو آپ چند 100 روپے دیتے ہیں، جو نہیں کرتا اس کو آپ نہیں دیتے۔ خدا کیا کوئی انصاف نہیں ہے؟ جو نماز پڑھے گا وہ بھی جنت میں جائے گا، جو نہیں پڑھے گا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ یہ کیسا خدا ہے؟ اس لیے خدا کے لیے انسان کچھ عقل سے کام لے، خدا سے ڈرو۔ عطا اسلمی کہتے صحابی کے شاگرد تابعی، وہ کہتے ہیں جسم کو ٹٹولتے ہیں، شاگرد پوچھتا ہے آپ تو صحابہ کے شاگرد ہیں، میرے بھائیوں میرے دوستو کیا بات کہوں کیا نہ کہوں، کیا بات کھولوں اور کیا نہ کھولوں۔ آج ایسا دل زخمی ہے کہ کیا کہیں اور کیا نہ کہیں، کہ یعنی عجیب دین کو تماشا بنا رکھا ہے کہ جناب والا کہ ہم دین کو جانتے ہیں، ہم اسلام کو جانتے ہیں، یہ تو مولوی اور ملا کی باتیں ہیں۔ میرے بھائیوں اذان مولوی اور ملا کی نہیں ہے، دین مولوی اور ملا کا نہیں ہے، یہ دین اور اسلام، یہ اذان، یہ قرآن، یہ مسجد، یہ نماز کا حکم یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں یہ مولوی اور ملا کا کوئی حکم نہیں ہے۔ مولوی اور ملا کون سا دین کا ٹھیکیدار ہو سکتا ہے؟ مولوی اور ملا دین کا چوکیدار تو ہو سکتا ہے، دین کا ٹھیکیدار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو یہ وقت گزر رہا ہے میرے اور آپ کے اوپر، جو وقت گزر رہا ہے یہ جنت سے قیمتی وقت ہے۔ بس میں یہ بات کہہ کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ جنت سے بھی قیمتی وقت ہے، یہی بات آپ سمجھ لیں۔ اس لیے آج وقت ہے کہ سمجھ جائیں، وقت ہے کہ سمجھ لیں۔ اس لیے یہ نہیں ہے کہ جو بھی عمل کرتے رہیں گے قبر میں جنت مل جائے گی، جو بھی عمل کرتے رہیں گے قبر میں جنت موجود ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ جب موبائل میں ایک اور سسٹم بھی ہے، توجہ کریں، ڈیلیٹ کا سسٹم بھی ہے کہ اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے اتنے گناہ کیے زمین بھر گئی، اتنے گناہ کیے آسمان اور بادلوں تک پہنچ گئے، اگر ایک دفعہ معافی مانگے رب کے سامنے، رب تعالیٰ ابھی اس کے آنسو ندامت کا قطرہ فرش میں نہیں گرتا، خدا عرش پہ معافی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اس سے میرے بھائیوں آج ہم دین کو مذاق نہ بنائیں، یہ دین مذاق نہیں ہے۔ تو ایک آدمی میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، ایک واقعے سے آپ کو بات سمجھ آئے گی، ذرا توجہ کریں میرے بھائیوں، میری طرف توجہ رکھیں۔ دیکھو
کہ ایک بزرگ قبر کے قریب سے گزر رہے تھے، قبر والے کو دیکھا کہ وہ جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تو اس نے کہا اچھا آپ نے کون سی نیکی کی ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، میں بھی جانتا ہوں کہ ہم اپنے اعمال سے ہم جنت میں نہیں جائیں گے، جنت میں جائیں گے تو محمد الرسول اللہ کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے۔ لیکن بخاری شریف کی حدیث اٹھا کر دیکھو، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ قریب آئیں گے حوض کوثر پر، میں کہوں گا کہ تمہارے کندھوں پہ غریبوں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، تمہارے کندھوں پر غریبوں کا حق ہے۔ میں نے کہا نہیں تھا کہ غریبوں کا مال نہیں کھانا، جاؤ آج میں تمہارا مالک نہیں بنتا، جاؤ آج میں تمہارا وارث نہیں بنتا، تیری صورت میری صورت سے نہیں ملتی، تیرا چہرہ میرے چہرے سے نہیں ملتا، جاؤ آج میں تمہارا وارث نہیں بنتا، آج تم میری امت سے میرا کوئی تعلق نہیں تمہارا۔ میرے بھائیوں، یقینی بات ہے کہ اعمال ہوں گے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہوگا تو پھر وہاں بات بنے گی، اگر آقا کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا تو بات نہیں بنے گی۔ تو بزرگ نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ بتا دینا بھی۔ بزرگ نے کہا کہ کیا قرآن پڑھ رہے ہیں؟ 80,000 مرتبہ پڑھ چکا ہوں قرآن، لیکن ایک بات سن لے، جو باہر والا تھا وہ بھی بزرگ تھا، کہا ایک بات سن لے، کیا بات ہے؟ کہا 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ کر مجھے بخش دے اور 80,000 مرتبہ کا تو پڑھا ہوا میرا سے مجھ سے لے لے۔ تو انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ میں جو پڑھتا ہوں، توجہ کرنا، جو میں بات اپنی ثابت کرنا چاہتا ہوں، میں جو پڑھتا ہوں یہ تلذذ کے لیے پڑھتا ہوں، ترقی درجات کے لیے نہیں پڑھتا، نہ پڑھ سکتا ہوں۔ جہاں پر تم موجود ہو دنیا میں، وہاں دنیا میں جنت بھی مل سکتی ہے، ترقی جنت بھی مل سکتی ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس لیے یہ عمل کا وقت ہے، یہ بونے کا وقت ہے، ہم کیا بو رہے ہیں، اس لیے اس وقت ترقی، یہ لمحات جنت سے بھی قیمتی لمحات ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ جو میں نے سوال چھوڑا تھا وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ بچے کو کہتے ہیں کہ جناب آپ گھر کی بات باہر نہ کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری گھر کی زندگی اور ہے، دوستوں کے ساتھ اور ہے، ہماری خلوت اور ہے، جلوت اور ہے۔ دین کہتا ہے تم گھر میں بھی مسلمان بنو، بازار میں بھی مسلمان بنو، مسجد میں بھی مسلمان بنو، تمہارا کاروبار، تمہاری تجارت، تمہارا تعلق والدین کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، سب مسلمانوں والا تعلق ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں، اول آخر دوشی